السلام علیکم ایوری ون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چڑچڑاتا ہے اور اسے چڑچڑانا ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ وہاں چار انگلیوں کے بغیر خالی جگہ نہیں ہے۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جن کی کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل۔ حضرت علی نے فرمایا، تم جب چاہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں تو تم سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور یہ تکلیف ضرور دور ہو جائے گی، اور یہ دن بھی گزر جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کے کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ جس جگہ اور جن کے ساتھ بچپن گزرا ہو وہ جگہ اور وہ لوگ کبھی نہیں بھول سکتے، اور انسان پھر اسی جگہ جانا، یوں ہی لوگوں سے ملنا اور بچپن کے دنوں کو ایک بار پھر سے جینا چاہتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ ہماری زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جسے کوئی تحفہ دیا جائے پھر اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے، اور جسے میسر نہ ہو تو تحفے دینے والے کی تعریف کرے۔ اس لیے جس نے تعریف کی اس نے اس کا شکر ادا کیا، اور جس نے نعمت کو چھپا لیا اس نے کفر نعمت کیا۔ نیکی کے عوض نیکی حق ادائیگی ہے، اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ جو میرا رب ہے وہ میرا سب ہے۔ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت پکڑتا جاتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے رب نے کی، لیکن میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے، آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رکھیں، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹا سکتی ہیں۔ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نظر پھیر لو۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھوپڑے میں بھی ہنستے ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے میں کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پہ لہو لہان ہو جائیں گی۔ ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹی کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ ایک خالق کائنات جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ زندگی میں خوبصورتی صرف درود شریف سے ہے۔ آپ جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے
زندگی اتنی ہی حسین ہوگی۔ آپ جتنا دور کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا، آپ جتنا دور شریف پڑھیں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس زندگی میں ایک کام کر لیں، کوئی چلے وظیفہ کرنے نہیں پڑیں گے، زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلہ کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ ایک نوجوان صحابی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہائے جس دن آسمان پھٹ جائیں گے یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس رونے سے فرشتے بھی رونے لگے۔ یہ مشکل آسان کرنے والے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دیں، ہمیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچا، ہماری محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ اور اخلاقی انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ بہترین بات یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھانے بھی تو نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ اپنے اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔